روحوں کو اللہ نے خطاب فرمایا. اس خطاب کا تذکرہ اللہ نے اپنی آخری کتاب جو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں تذکرہ فرمایا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد کیا تھا اور اس عہد کو اس پیمان کو اللہ نے یاد آخری کتاب میں کروایا، قرآن مجید میں کروایا. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جو اب جسموں کے اندر روح ہو، اب جو جسموں کے اندر قید ہو، اور روحوں جو جسموں کے اندر اب مقید ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم جسموں میں ابھی منتقل نہیں ہوئی تھی اور ارواح کے جہان میں موجود تھی. تو اس وقت میں نے تم سے عہد دیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پھر یہ عہد جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا. میثاق النبیین، نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا. بڑا عجیب میثاق تھا، بڑا عجیب عہد تھا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. کہ او نبیو جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت عطا کروں، یعنی کتاب اور حکمت سے مراد نبوت. تمہیں کتاب دوں، تمہیں نبوت دوں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے. ثم جہاں آتا ہے تو وہ اپنے بعد والے واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے، بعد والے واقعہ کو بیان کرتا ہے. اس سے فرمایا ثم جاءکم، جب تمہارے پاس آئے، پھر تمہارے پاس آئے. کون آئے؟ رسول. رسول. اس لفظ رسول سے مراد آمنہ کا در یتیم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، اولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے. مصدق لما معکم، اور جو تمہارے پاس کتاب ہے، شریعت ہے، اس کی تصدیق کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے، رسول اللہ کے فرمان نے، بتائیے پہلی کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی؟ ہمیں تورات سچی ہے، انجیل سچی ہے، زبور سچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ کتابیں سچی تھی. قرآن میں آج بھی یہ بیانات موجود ہیں جو ان کتابوں کے متعلق. ہاں ایک بات ہے کہ جب نازل ہوئی انبیاء کرام پر، کتابیں بھی سچی تھی اور منزل من اللہ تھی، اور نبی بھی سچے تھے کہ جن پر نازل ہوئی وہ انبیاء بھی سچے تھے، وہ نبی بھی سچے تھے. تو تصدیق ہو گئی اپنے سے پہلی کتابوں کی. یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے
کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تصدیق فرما رہے ہیں اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور یہ بتا کون رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ تصدیق فرما رہے ہیں۔ اگر ان کے بعد کوئی نبوت ہوتی، اگر آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی، اگر آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی شریعت آنی ہوتی، اگر کوئی بعد میں دین آنا ہوتا، کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا، چاہے ذلی ہوتا یا بروزی ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر بھی ضرور دیتے، کیونکہ اللہ کا ایک قاعدہ رہا، اللہ کا ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کی، اپنے سے بعد آنے والے نبی کی خبر دی اور پہلے نبی کی تصدیق کی۔ یہ قانون تھا، جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی، ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ نے دعا کا سبب بنا دیا آمنہ کے در یتیم، انہوں نے تصدیق کی۔ آگے چل کر ایک دو باتیں بڑی عجیب آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ توجہ رکھیے گا۔ تو یہ اصول اور قاعدہ تھا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے اور بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، تو اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق تو کی ہے، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق تو کی ہے، قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن بعد میں کسی آنے والے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ تذکرہ تو کجا آپ نے نبوت کا دروازے کو بند ہونے کی خبر دی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی۔ یہ خبر صرف رسول اللہ نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے بھی قرآن میں دی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقریباً 100 آیات قرآن کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں، اس چیپٹر کو، اور 200 احادیث ختم نبوت کے چیپٹر کو بیان کر رہی ہیں۔ کتنی واضح اور کتنے باشگاف الفاظ کے اندر رب کائنات نے اپنے نبی آمنہ کے در یتیم کی نبوت کو اور آخری نبوت کو بیان کیا۔ اب عجیب بات دیکھیے کہ رسول پاک باپ ہیں، فاطمہ کے ابا ہے، ام کلثوم کے ابا ہے، زینب کے ابا ہے، رقیہ کے ابا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے ختم نبوت کے قانون کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ امت کو یہ بات سمجھا دی، ایسا انداز اختیار کیا، امت کو یہ بات سمجھا دی کہ او امتیوں اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم کا رشتہ جو ہے وہ ابوت کا رشتہ نہیں ہے، وہ نبوت کا رشتہ ہے،
नबूवत का रिश्ता है, अबूवत का नहीं। अब्बा किसी के नहीं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, किसी के अब्बा नहीं, नबी है। वलाकिन रसूल अल्लाह, किसी के बाप नहीं है, नबूवत का रिश्ता है, उम्मती हो तो। हाँ, बाप की तरह है, शफकत के लिहाज से, प्यार के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, लेकिन रिश्ता किसी के साथ बाप का नहीं है हुजूर का। खत्म नबूवत के मसले को समझाना चाहते थे अल्लाह, खत्म नबूवत के मसले को समझाया अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब के अंदर, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ने इस मजमून को और मजबूत कर दिया और फरमाया खातमन नबिय्यीन, वो नबुव्वत के खातम भी हैं। आपसे पहले तो 1,24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। अपने से पहले नबियों की किताबों की तो तस्दीक की है, लेकिन बाद में आने वाले किसी नबी की कोई खबर नहीं दी, बल्कि यूं फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबुव्वत का खातिम हूं। और इस पर रसूलुल्लाह ने दलील यूं कायम फरमाई कि वअंतुम आखिरुल उम्म, और तुम आखिरी उम्मत हो, वला उम्मत बादुकुम, तुम्हारे बाद उम्मत कोई, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। किस तरह दरवाजे को बंद कर दिया है। और जैसे एक मिसाल से हुजूर ने समझाया था, मैंने पहले मिसाल दे दी कि नबुव्वत का एक महल अल्लाह ने तामीर किया। जिस तरह नबी आते रहे, महल तामीर होता रहा। जो नबी आया ईंट लग गई, जो नबी आया ईंट लग गई, जो नबी आया ईंट लग गई। फरमाया जब मैंने आना था तो एक ईंट की जगह खाली थी। किसी ने, जायजा लेने वाले ने उसके इर्द गिर्द घूम कर देखा तो महल तो सारा कंप्लीट था, लेकिन एक ईंट की जगह खाली थी। फरमाया जब मैं तशरीफ लाया, आमना के दुर्रे यतीम ने फरमाया, तो वो ईंट भी लग गई और नबूवत का कसर महल मुकम्मल हो गया। अब नबूवत का महल तो मुकम्मल हो चुका है, पर मिर्जा काना किधर से दाखिल होना चाहता है जरा देखो। कहीं से उसके दाखिल होने की गुंजाइश नहीं। महल मुकम्मल, उसकी दीवारें मुकम्मल है, उसकी छत मुकम्मल है, उसके दरवाजे बंद हैं। अब कोई नबूवत में, उस कसर में कोई सर नहीं लगा सकता, कोई चोरी कर नहीं सकता, कोई चोरी दाखिल नहीं हो सकता। आगे अल्लाह के फरिश्ते गुर्ज लेकर खड़े हुए, जो दाखिल होने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे लैट्रीन के अंदर मौत देगा, जिस तरह मिर्जे को आई जिल्लत नाक मौत से मरेगा। कितनी वासेदा है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मैं आयत की तफसीर भी कर रहा हूं, जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 है, वो मैंने अभी आपके सामने इसकी तफसीर बयान कर रहा था कि वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि ऐ नबियों, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं, किताब भी दूं, हिकमत भी दूं, नबूवत दूं, तो फिर उसके बाद सुम्मा जाअकुम रसूलुन, मेरा रसूल आए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास हो, तुम्हारे साथ हो किताबें, उसकी तस्दीक करे। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तस्दीक करता चला जाए। देखे ना, तस्दीक ऐਵੇਂ तो नहीं हर बंदा कर सकता ना। तस्दीक करने के लिए भी तो अथॉरिटी होती है, और तस्दीक वाले की एक मोहर होती है। तस्दीक वाले की मोहर होती है, और हुकूमत ने ये कानून बनाया है कि तस्दीक कम से कम 17वें स्केल का ऑफिसर कर सकता है। आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, शनाख्ती कार्ड का फार्म वो आपको निकाल के देते हैं, कहते हैं इसको तस्दीक करा के ला, तो कम से कम 16वें 17वें ग्रेड का ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर उसकी तस्दीक कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई और मोहर बनवा ले और तस्दीक करना शुरू कर दे
تو مجھے یہ بتائیں کہ قانون حرکت میں آئے گا کہ نہیں؟ وہ بندہ گرفتار ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ نے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے ساری کائنات کے سردار اپنے محبوب کو اللہ نے چنا کہ نبوت کی تصدیق کرنی ہے تو یہ علماء سے بھی نہیں کروانی، ان کا گریڈ بھی چھوٹا ہے، علماء سے نہیں کروانی، اصفیاء سے نہیں کروانی، اتقیاء سے نہیں کروانی، اولیاء سے نہیں کروانی، اصحاب سے بھی نہیں کروانی، انبیاء کی تصدیق کروانے کے لیے امام الانبیاء کا انتخاب ہوگا۔ تو اپنے سے پہلے نبیوں کی وہ تصدیق کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے جو کم و بیش 1,24,000 تک ہیں، سب سچے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء نے ان کی تصدیق فرمائی، ان کی تصدیق فرمائی، سچے ہو گئے، اور اپنی نبوت کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دینے کا ارشاد فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تو پھر اے نبیو تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا اور تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج اس میں دو باتیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر اترے، دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی، تو آسمان سے جب اترے تو ہند کے علاقے میں ان کا نزول ہوا، اور حوا علیہ السلام کا کہیں سری لنکا کے علاقے کی طرف، یا بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سری لنکا، یہ سارا ہند ہی ہے نا، سارا ہند تھا، سری لنکا میں اترے، اور ان کے قدم کا کوئی نشان بھی بتاتے ہیں کہ موجود ہے کسی پتھر پر، اور حوا علیہ السلام ادھر مکہ کی سرزمین پہ اتری۔ اب دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، آدم علیہ السلام ادھر سے چلتے گئے اور چلتے چلتے میدان عرفات میں پہنچ گئے کہ جہاں حاجی لوگ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں جب پہنچے تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفات عرفہ سے ہے، جس کا معنی ہی پہچاننا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا، ملاقات۔ اب یہ بات بھی ضمناً آ گئی، تو آدم علیہ السلام جب اترے تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ کا نام بلند کیا، اور کیا الفاظ کہے ہوں گے، کون سی باتیں کہی ہوں گی؟ وہ وہی باتیں تھیں جو آج مسلمانوں تمہاری اذان ہے، کہو سبحان اللہ۔ آج بھی کافر ایک بات سے بہت خوفزدہ ہے، وہ ہے اذان۔ اس کے بعد دوسری بات جس سے عالم کفر خوفزدہ ہے وہ ہے پگڑی یا ٹوپی۔ تیسری بات جس سے عالم کفر خوفزدہ ہے وہ ہے سنت کا لباس اور داڑھی۔ عالم کفر ان باتوں سے خوفزدہ ہے، اور مسلمان ان کی بے حسی دیکھو کہ خود ہی اپنے اسلام کے شعائر، اپنے دین کے شعائر کو چھوڑے جا رہے ہیں، دین کی علامتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہیں۔ ہماری مسلمانی قائم انہی باتوں کی وجہ سے ہے، اور ہم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر کون اپنائے گا؟
اور ہم کفار کے لیے نمونہ کیسے بنے؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ایمان بھی لانا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ جب معراج پر حضور تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا۔ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے جمع فرما دیا تھا، استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جماعت سے قبل آزان دی، اور جب آزان دی تو اس میں فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام نبیوں نے اس جبریل علیہ السلام کے بعد اس کلمے کو پڑھا، تو جب انہوں نے پڑھا تو ایمان کا تقاضا مکمل ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی لکھا ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی دو شانوں کے درمیان، دو کندھوں کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ ان کی نبوت کی مہر تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں بھی لکھا تھا۔